السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شام اپنے پر پھیلائے اتری، دن بھر کے تھکے پرندے اپنے اپنے آشیانے میں آرام کرنے چلے گئے۔ چاند کی چاندنی ہر سوئی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ ولا میں مہندی کی رونقیں لگ گئی تھیں۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر آتی پارکنگ ایریا میں رکی۔ مین روڈ سے لان تک لائٹنگ کے ساتھ پھولوں کی سجاوٹ نے دل موہ لیا تھا۔ کوثر بیگم کار سے اتر کر شان سے کھڑے شاہ ولا کی عمارت پر ایک نظر ڈال گئی۔ وہی شیشوں سے مزین عمارت، وہی لان اور اس میں بنا شیڈ۔ آج اسی عمارت کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ کوثر کا دل بھر آیا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس گھر میں بیٹی کی حیثیت سے رہتی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد یہاں آ کر کوثر بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ چلو اب، رفیق چنڈوا کی آواز پر کوثر بیگم اپنے آنسو ڈھیلتی آگے بڑھ گئی۔ لان میں داخل ہوتی بلیک شلوار قمیض کے اوپر اسکن شال گلے میں ڈالے ثاقب چوہان مسکرا کر سب آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ رفیق چنڈوا کے ساتھ گرین ساڑی پہنے کوثر بیگم کو دیکھ کر ثاقب چوہان ان کی طرف آئے۔ او تم لوگوں کا ہی انتظار تھا۔ اس طرف، ثاقب چوہان نے خوش دلی سے دونوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ رفیق چنڈوا ایک تیکھی نگاہ ثاقب پر ڈالتا کوثر بیگم کو کمر سے تھام گیا تھا۔ کوثر نے حیران سے رفیق چنڈوا کو دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج تم۔ جوانی یاد آ گئی مجھے، وہ رات بھی، رفیق چنڈوا نے کہتے ساتھ ہی کوثر بیگم کو کندھے سے چوم لیا، جو کہ برہنہ تھا۔ یہ چومنا کم، دانت کاٹنا زیادہ تھا۔ کوثر بیگم اپنے آنسو ضبط کرتی اپنی چینخ کا گلا گھونٹ گئی۔ ثاقب چوہان نے اس منظر کو ضبط سے برداشت کیا۔ تمیز سے رفیق، یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے، آج تمہاری بیٹی کی مہندی ہے، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ کوثر بیگم کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھتے ہوئے ثاقب چوہان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رفیق چنڈوا ہنستے ہوئے بولا، بیڈ روم کی کیا بات کرتے ہو ثاقب؟ آخر کو میری بیوی کا میکہ ہے کہ اس گھر میں اس کا کمرہ ہی کافی ہے میرے لیے۔ کیوں کوثر، چلیں پھر جوانی کی وہ رات یاد کرنے جب تم اور میں شادی سے پہلے۔ بکواس بند کرو ورنہ۔ ثاقب چوہان دبا دبا چیخے۔ ہیلو ثاقب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ثاقب چوہان کے بزنس پارٹنر نے لان میں آتے کہا۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ثاقب چوہان اپنے گیسٹ کی جانب متوجہ ہوئے۔ رفیق چنڈوا ایک مقرر نظر اپنے آنسو پیتی کوثر بیگم پر ڈالتے اس کو چھوڑتے آگے چلے گئے، جس کی چاہتی کوثر بیگم اپنے ہونٹ چبا گئی۔ وہ رات ان کی زندگی کی تلخ رات تھی جب وہ اپنے پیارے سے چاچا کا مان توڑتی ان کی چھت تلے ایک نامحرم کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا تھا۔ وہ لمحہ اگرچہ تب ان کی تسکین تھا، مگر بنا شادی کی ساری زندگی کا روگ دے گیا تھا۔ اس رات بھی کوثر نے گرین نائٹی پہنی تھی اور آج بھی رفیق چنڈوا کی مار کھا کر اس کی پسند کی ہوئی بےہودہ ساڑی پہنی پڑی تھی۔ اپنے جسم پر رفیق چنڈوا کے مار کے نشان چھپاتے کوثر بیگم ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی مہمانوں سے ملنے لگی۔ دور کھڑے ثاقب چوہان نے ایک مہربان نگاہ کوثر پر ڈالی، جو شاید آج بھی اس نگاہ سے انجان تھی یا انجان بنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گلاس وال کے پاس کھڑی عمل نیچے کی گہما گہمی دیکھ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھولنے پر عمل پلٹی بلو شلوار قمیض پہنے نقصق سے تیار ایبک مرر کے آگے کھڑا ہوا۔ عمل آرام سے چلتی اس کرب میں ڈوبے انسان کے پاس چلی گئی جس کے کتنے چہرے تھے عمل کو معلوم نہ تھے، پر عمل جانتی تھی وہ انسان اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ عمل نے بیڈ پر رکھی ایبک کی شال اٹھائی۔ ایبک مرر سے عمل کو اپنے پیچھے آتا دیکھتا اپنا رخ عمل کی طرف کر کے عمل نے بنا کچھ کہے شال کو ایبک کے کندھوں پر ڈالا اور اپنا ہاتھ شال پر پھیرتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہہ گئی، مت کریں گے ستم۔ یہ ستم تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ ایبک کی بات سنتی عمل سسکی۔ وہ نہیں سہ پائے گی۔ عمل نے ایبک کو منانے کی کوشش کی۔ اسے سہنا ہوگا لڑکی۔ عمل کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ایبک نے کہا، جب وہ سہے گی تو مجھے سکون ملے گا جس کا میں بچپن سے متلاشی ہوں۔ میرے باپ کی وہ مرتے دم کی باتیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اسے سہنا ہوگا، تبھی اسے اولاد کے کرب کا اندازہ ہوگا۔ عمل کی ٹھوڑی پر گرفت مضبوط کرتے ایبک نے کہا۔ عمل نے ایبک کی گرفت پر اپنا ہاتھ ایبک کی کھال پر رکھا۔ اس لمس پر ایبک تھما۔ ایک التجا مان لے میری۔ ایبک کو دیکھتی عمل نے ایبک کو اس مقصد سے روکنے کی کوشش کی۔ ایبک اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتا کہہ گیا، میں تمہاری التجا رد کرتا ہوں لڑکی۔ عمل نے اپنا ہاتھ ایبک کے ہاتھ سے ہٹایا اور ایک قدم پیچھے کو ہوئی۔ ایبک نے اپنی شال کو دیکھا، پھر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی عمل کو جو چپ تھی، اپنا سر جھکائے شاید آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ایبک اس کے پاس ہوتا عمل کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ عمل ایبک کے اس عمل پر اپنی سانس روک گئی۔ آج تمہیں سزا دیتا ہوں میں، دل ہو رہا ہے تمہارا سزا دینے کو۔ ایبک کی بات پر عمل اپنی سزا پر اسے شکوہ گیر نظروں سے دیکھ گئی، جس کو محسوس کرتا ایبک اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتا پھر سے کہہ گیا، تم یہی رہو گی اس کمرے میں، مجھے اور عائزہ کو ایک ہوتا دیکھو گی، پھر تم اپنا نام نہاد چاچو کو کال کر کے چاہے بتا دینا کہ میں کیسے عائزہ کا ہوا۔ اپنی سزا سنتی عمل لڑکھڑاتی پیچھے کو ہوئی۔ ایسا مت کریں خدا را، یہ ظلم مت کریں۔
یہ ظلم تو ہو چکا لڑکی، اب تو عمل کرنا ہے جو ابھی سے شروع ہوگا۔ ایبک کہتا صدمے میں گھری عمل کو چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ ڈور لاک ہونے پر عمل چونکی خود کو اکیلا پاتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کھولو پلیز، دروازہ بجاتے ہوئے عمل بولی، مگر اس کی آواز کوئی نہ سن سکا کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ عمل کا ظالم اسے بنا کسی جرم کی سزا دیتا چلا گیا تھا۔ عمل دروازے کے ساتھ لگتی رو دی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اپنا سر تھامے عمل اٹھتی گلاس وال کی جانب آئی جہاں نیچے لان میں مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اس کا ظالم اپنی مسکراہٹ سے عمل کو اندر تک چلا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سفید رنگ کا فراک پہنے، ساتھ ملٹی شیڈ کا جالی میں دوپٹہ لیے، ماتھے پر مانگ ٹیکا لگائے فاطمہ چوہان بیزار سی لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو کھاؤ، ریان نے فرائز کی پلیٹ فاطمہ کے آگے کرتے ہوئے کہا جو فرائز دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ اداس اور چپ چپ سی فاطمہ ریان کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ فاطمہ سمجھنے کی کوشش کرو یار، ریان نے فرائز کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ حمزہ کے آتے ریان اسے دیکھتے کہہ گیا، سمجھا اس کو یار۔ ریان کہہ کر صوفے پر بیٹھ کے حمزہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فاطمہ، جہاں تم عمل کو لے کر پریشان ہو وہیں ہم بھی فکر مند ہیں، ہم بھی تو یہ سب برداشت کر رہے ہیں، تم سے درخواست ہے پلیز، فاطمہ حمزہ کی بات پر دل پسیجتی بولی۔ حمزہ، عمل نہیں تو میں بھی نہیں، جس پر حمزہ اپنے لب چبا گیا۔ جبکہ ریان نے اپنی آئی برو اٹھاتے حمزہ کو دیکھا، یعنی اقرار ہو چکا تھا۔ حمزہ نے پلکوں کو جھپکا کر اقرار کیا تو ریان زیر لب مسکرا گیا۔ حمزہ کچھ کہتا دلہن کے آنے کا شور اٹھا۔ سب اس جانب متوجہ ہوئے جہاں عائزہ رفیق جنجوا اور کوثر بیگم کے درمیان اورنج کلر کے لہنگا کرتی پہنے، سر پر سبز جالی کا دوپٹہ لیے سہج سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج پر چلی گئی۔ جس کو جاتا دیکھ کر حمزہ اور ریان کے ساتھ فاطمہ نے اپنے رخ موڑ لیے۔ تبھی رانا نے عائزہ کو اس کے روپ کی نظر اتاری اور لان میں پرسکون گوشے میں چلا گیا جہاں اس کے چہرے پر آئے دم توڑتی محبت کے آثار نہ دیکھے کوئی۔ حمزہ، ریان، جاؤ ایبک کے پاس اسٹیج پر، ثاقب چوہان نے تینوں کے پاس آتے ہوئے کہا، جس پر اٹھنے کی بجائے دونوں منہ بنا گئے۔ ثاقب چوہان نے ان سپوتوں کو دیکھا جن کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ ایک لمبی سانس لیتے ثاقب چوہان حمزہ اور ریان کے درمیان صوفے پر بیٹھ گئے، پھر دونوں کی تھائی پر اپنے ہاتھ رکھتے گویا ہوئے، دیکھو یارو، ایبک نے تم دونوں کو ماں باپ بن کر پالا، اس نے تم دونوں پر کبھی بیجا سختی نہیں کی۔ ثاقب چوہان کی سختی والی بات پر حمزہ اور ریان نے اپنے پاس بیٹھے ثاقب چوہان کو گھورا۔ سختی؟ جس کو محسوس کرتے ہوئے ثاقب چوہان نے دونوں کو دیکھا، پھر زیر لب مسکرا گئے، سوائے ان باتوں کے جس سے ایبک کو لگا تم دونوں کو نقصان ہوگا۔ وہ جو اب کر رہا ہے اسے ہونے دو۔ جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں کہ عمل کی وجہ سے تم تینوں پریشان ہو۔ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے بھائی سے منہ مت موڑو، وہ جس محاذ پر ہے اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کا ساتھ دو۔ سمجھو اپنے بھائی کو، مجھ سے بہتر تم جانتے ہو اپنے بھائی کو کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے ایبک کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس شادی کے پیچھے بھی ایبک کو کوئی مفاد ہوگا جو یقیناً تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، رسانیت سے ثاقب چوہان نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں کو دیکھا جو چپ تھے، یعنی وہ نہیں سمجھے۔ ثاقب چوہان نے یہی اندازہ لگایا، دیکھو حمزہ، ریان، چلو حمزہ بھائی کی رسم کر کے آتے ہیں۔ ریان نے ثاقب چوہان کی بات سوری کر کے کاٹی اور وہ کھڑا ہوا، جس کی پیروی حمزہ نے بھی کی، مگر وہ پلٹتا فاطمہ کی جانب ہاتھ بڑھا کے، جس کو مسکراتی فاطمہ تھامتی کھڑی ہوئی تھی۔ ثاقب چوہان نے تینوں کے راضی ہونے پر شکر ادا کیا تھا تو ساتھ کھڑے فاطمہ اور حمزہ کو دیکھتے ان کی نظر اتار گئے۔ فاطمہ اپنی فراک سنبھالتے وائٹ شلوار قمیض پہنے حمزہ اور ریان کے درمیان چلتی شان اور مان سے اسٹیج پر آئی۔ تینوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ایبک نہال ہوا۔ ریان سلام کرتا عائزہ کے ساتھ بیٹھ گیا تو حمزہ ایبک کے ساتھ۔ فاطمہ مسکراتی نظروں سے حمزہ کو رسم کرتا دیکھ رہی تھی جو تیل کو عائزہ پر لگا کم گرا جاتا رہا تھا۔ عائزہ نے حمزہ کی اس حرکت پر دانت پیسے۔ ریان نے ادب احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسم پوری کی، پھر عائزہ کو مبارکباد دیتا کھڑا ہوا تو فاطمہ کو اشارہ کرتا سائڈ پر ہوا۔ تم کون ہو؟ عائزہ نے اچنبے لہجے میں فاطمہ کو دیکھتے پوچھ کے، جس سے اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ بہن ہے میری، ریان سپاٹ لہجے میں کہتا فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ گیا، جیسے اس جس مان سے ریان نے فاطمہ کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار کیا تھا، کبھی اظہار شاہ نے بھی ویسا مان اور عزت کوثر کو بھی دی تھی، مگر وہ اس مان کی لاج نبھا نہ سکی۔ کوثر بیگم وہ سب یاد کرتی دل پسیج گئی۔ فاطمہ رسم پوری کرتی اسٹیج سے اترنے لگی۔ حمزہ نے فاطمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ حمزہ کے اس عمل پر جھجکی، اور یہ میری محبت ہے؟ اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ عائزہ کو اپنی خوشمگی نظروں میں رکھتے حمزہ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تو ریان نے فوراً سے سیٹی بجائی۔ ایبک دل سے مسکرایا۔ فاطمہ جھجکتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر شرمیلا مسکراتی اسٹیج سے نیچے اتری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہاری خوشیاں بھسم کر دوں گی میں، تم دیکھنا ذرا۔ ریان اور حمزہ اپنی تذلیل میں نہیں بھولنے والی، لان میں ہنستے ہوئے حمزہ اور ریان کو جلتی آنکھوں سے دیکھتی عائزہ نے کہا۔ جب اس نے حمزہ کے سوال پر ایبک کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تو وہ انجان بن گیا۔ حمزہ طنزیہ مسکراہٹ عائزہ کو دیتا اسٹیج سے اتر گیا۔ اب اسٹیج پر عائزہ جلتی بھونتی یہی سوچ رہی تھی، جانے کس سمت سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سوکھے پتوں کی طرح لوگ بکھر جاتے ہیں،
دل ناداں سنبھل جا تو، بڑے دھوکے ہیں، لوگ وہ ہوتے نہیں جو نظر آتے ہیں۔ ایبک اسٹیج سے نیچے آتا حمزہ اور ریان کے پاس آیا جو اپنے بھائی کو اپنے پاس آتا دیکھ کر چپ ہوئے۔ پھر نظروں کا تبادلہ ہونے پر دونوں نے ایبک کو گدگدایا، جس سے ایبک تو ہنسا ہی تھا، ساتھ میں حمزہ اور ریان بھی۔ ایبک ہاتھوں کو پھیلاتے دونوں کو خود سے لگا کے حمزہ اور ریان نے ایبک کو گلے لگایا۔ وی آر سوری بھائی۔ حمزہ اور ریان کے بولنے پر ایبک دونوں کو باری باری چوم گیا، پھر مسکراتے خود سے لگا گیا۔ ثاقب چوہان نے فاطمہ کو خود سے لگایا تو فاطمہ مسکراتی ثاقب کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ طیبہ نہال ہوئی تو رفیق چنچوا اس منظر پر منہ بناتا رخ موڑ گیا۔ کوثر بیگم نے دل سے اس محبت کے قائم رہنے کی دعا کی، چاہے جیسے بھی حالات ہوتے، شاویلا کے مکین یکجا ہی رہتے۔ ایبک حمزہ اور ریان سے الگ ہوا تو اس کی نظر اوپر اپنے کمرے کی بنی گلاس وال پر پڑی، جہاں امل کھڑی رو رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملنے پر ایبک نے امل کو آنکھ ونک کی، جس پر امل روتی پیچھے کو ہوئی۔ نہ تو ملا نہ تیری چاہتیں، جانے کہاں کھو گئی راحتیں، دل میں دبی تھی کئی خواہشیں، ہائے مقدر بنی حسرتیں۔ امل کے پیچھے ہٹتے ہی ایبک فاطمہ کے پاس حمزہ کو تھامے لے آیا، پھر مسکرا کر ثاقب چوہان کی طرف دیکھ گیا، اور جنہوں نے پلکوں کی جنبش سے اجازت دی تو ایبک نے فاطمہ کے ہاتھ میں حمزہ کا ہاتھ تھما دیا۔ حمزہ نے فاطمہ کو دیکھا جو شرمائے جا رہی تھی۔ ایک سرا سے زندگی اور دل میں ہے کہیں، خواب اور خواہشیں، دل نشیں چاہتیں، سنگ سنگ تو جو چلے راستے حسیں لگے، کھوئی کھوئی اکھیوں میں پیا تیرے رنگ سجے۔ اگر آج پاپا زندہ ہوتے تو وہ آپ سے بات کرتے، پر وہ جہاں بھی ہیں مجھ سے راضی ہیں۔ میں آپ سے حمزہ کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگتا ہوں انکل۔ ایبک نے بڑے بھائی کی طرح حمزہ کا ہاتھ مانگا، جس پر ثاقب چوہان مسکرا اٹھے۔ مجھے یہ رشتہ دل سے منظور ہے۔ ثاقب چوہان نے یہ کہہ کر ایبک کا مان بڑھایا۔ دائیمہ مٹھائی لے آئیں۔ ثاقب چوہان نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ کوثر بیگم چاہ کر بھی اس لمحے میں شریک نہ ہو سکیں۔ ثاقب چوہان مٹھائی لے کر سب کو کھلاتے ہوئے کوثر بیگم کے پاس آ رکے۔ کوثر بیگم نے نم آنکھوں سے مٹھائی ہاتھ میں پکڑے ثاقب چوہان کو دیکھا۔ میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، زار شاہ کے بیٹے حمزہ شاہ کے ساتھ، ثاقب چوہان نے بتایا۔ اللہ پاک اس کے نصیب نیک اور بہت اچھے کرے۔ کوثر بیگم نے دعا دی اور پھر آگے کو ہوتی ثاقب چوہان کے ہاتھ میں پکڑی مٹھائی کھا کے۔ ثاقب چوہان کے ساتھ رفیق چنچوا اور اسٹیج پر بیٹھی عائزہ رفیق اور ایبک ششتر سے رہ گئے۔ کوثر بیگم آرام سے مٹھائی کھاتی نم آنکھوں سے بولی، تم نے سچ کہا تھا ثاقب، فاطمہ کے چہرے پر جو معصومیت ہے اس کی تربیت کی عکاسی ہے جو اب بھی جھلک رہی ہے اس کے چہرے پر، مگر عائزہ کی تربیت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ بھی ایک سچ ہے، تبھی تو وہ معصومیت سے پرے ہے۔ کاش میں بھی عائزہ کی تربیت اچھی خطوط پر کر سکتی۔ اپنی ناکام تربیت کا بیان کرتی کوثر بیگم اپنے آنسو چھپا گئی، پھر سسکتی ہوئی بولی، کاش میں نکاح نہ کرتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ مجھ جیسی عورت مثال ہے سب کے لیے۔ دیکھو ماں باپ کی مرضی کے خلاف جانے اور اپنی پسند سے شادی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج میں سراپا عبرت ہوں سب کے لیے۔ نہ میں خود کو بچا سکی اور نہ اپنی بیٹی کو، وہ بھی اپنے باپ کے لیے غلط راہ پر چلتی گناہوں کی زد میں ہے۔ کوثر بیگم کی باتیں سنتا ثاقب چوہان اپنی جگہ جم گیا۔ مہمانوں کے متوجہ ہونے سے پہلے کوثر بیگم فنکشن چھوڑتی چلی گئی تھی، پیچھے ثاقب چوہان تھم سے گئے۔ تم گئے جو چھوڑ کے، راستے بھی کھو گئے، سو گئی منزل ہم جدا ہو گئے، کیسے میں بتاؤں تجھے تیرے بنا جینا لگے، زخم جو تو نے دیے دل نہ سہ سکے، دل ناداں سنبھل جا تو، بہت دھوکے ہیں، لوگ ہوتے نہیں جو نظر آتے ہیں۔ اندھیرے میں کھڑا رانا عائزہ پر ایک نظر ڈالتا اپنی محبت پر فاتحہ پڑھتا ہی نیکسی میں چلا گیا۔ نہ تو ملا نہ تیری چاہتیں، جانے کہاں کھو گئی راحتیں، دل میں دبی تھی کئی خواہشیں، ہائے مقدر بنی حسرتیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے اس پہر جنجوا ویلا میں کوثر بیگم کی گھٹی گھٹی چیخیں اور سسکیاں عروج پر تھیں۔ رفیق نے اپنی بیلٹ ہاتھوں میں کس کر ایک بار پھر پکڑی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر فرش پر برہنہ لیٹی کوثر بیگم کی کمر پر دے ماری۔ آہ! کمر پر پڑنے والی بیلٹ کی شدت برداشت کرتی کوثر بیگم چیخی، اور چینخ بدذات، بڑا شوق ہے نا تجھے اپنے یار کے ہاتھوں سے مٹھائی کھانے کا، لے اور کھا مٹھائی۔ پلیٹ پھینکتے رفیق چنچوا نے فرش پر گرے ہوئے گلاب جامن اٹھا کر روتی تڑپتی کوثر بیگم کے منہ میں ٹھوسے، جس کو کوثر بیگم کھانے کے بجائے تھوک گئی۔ سالی کمینی! رفیق چنچوا نے ایک تھپڑ مارتے ہوئے بولا، پھر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بیلٹ اٹھا کر کوثر بیگم کے جسم کی چمڑی ادھیڑنے لگا۔ کوثر بیگم اپنا بچاؤ کرنے کو اپنے برہنہ جسم کو ڈھانپنے لگی۔ رفیق چنچوا نے اپنی بھڑاس نکال کر مری کوثر بیگم پر تھوک پھینکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے کوثر بیگم حواس سے بیگانہ ہوئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی برہنہ کوثر بیگم اس بے یار و مددگار تھی، کوئی اس کا حامی و ناصر نہ تھا، جبکہ اس شاندار ولا کی اوپری منزل پر عائزہ اپنی اماں کی حالت سے انجان خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ منظر آج سے چند سال پہلے کا تھا، مگر کچھ رد و بدل کے ساتھ، جب کوثر بیگم نے رفیق چنچوا کے ساتھ شاہ ولا میں رشتہ بنایا تھا۔
تب ضامن شاہ کسی کام سے کوثر کے کمرے میں آئے، مگر اندر سے آتی مدہوش کن کوثر اور رفیق جنجوا کی باتیں ضامن شاہ کو پاتال میں لے گئیں۔ ان کی پیاری بھتیجی، جس کو بیٹی بن کر پالا تھا اور جس کی شادی چند ماہ تک ہونے والی تھی، وہ کیسے کیسے اعمال کر رہی تھی، کیسے ان کی محبتوں کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ یہ سوچ آتے ضامن شاہ کے دل میں درد جگا، جس کو برداشت کرتے ضامن شاہ اپنے کمرے میں جاتے گرتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن بھر اپنی روشنی سے سارے جہاں کو روشن کرتا سورج اپنے اب غروب ہونے کو تھا۔ جنجوا ولا میں بارات کی آمد ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھا ٹو پیس پہنے بیٹھا ایبک بے چین سا تھا، وجہ کل رات سے عمل کا کمرے میں بند ہونا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد ایبک نے خود کو انیکسی والے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پھر صبح آفس کی میٹنگ میں مصروف ایبک کے دھیان میں عمل نہ رہی۔ آفس سے سیدھا ایبک ادھر چلا آیا جہاں بارات آ چکی تھی۔ یہ واحد بارات تھی جس کا دولہا دیر سے آیا تھا اور بارات آ چکی تھی۔ کوثر بیگم نے جب عمل کا پوچھا تب ایبک کا ماتھا ٹھٹکا۔ حمزہ اور ریان نے سیم ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ فاطمہ نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہاں آنا گوارا نہ کیا۔ ثاقب چوہان اس کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ اب جہاں اسٹیج پر ایبک بے چین تھا، وہیں اسٹیج کے پاس والے ٹیبل پر حمزہ اور ریان بیزار تھے، جبکہ اسٹیج کے بالکل پاس کھڑا رت جگہ کی ترجمانی کرتا رانا ارحم آج شلوار قمیض پہنے ہوئے تواگو تھا۔ آنے والے وقت کو لے کر اس کے سر نے اس کے کندھوں پر جو بوجھ ڈالا تھا، اس کو اٹھانے سے پہلے ہی رانا کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ دلہن کے آنے کا شور اٹھا تب رانا نے اپنی جلتی آنکھوں سے اپنی دوستوں کے سنگ آتی ہستی سرخ دلہن کے روپ میں عائزہ کو دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ عائزہ آرام سے اسٹیج پر آتی ایبک کے برابر بیٹھ گئی۔ ایبک نے ایک نگاہ تک نہ ڈالی اور مولوی کو نکاح شروع کرنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر کے بعد عائزہ رفیق سے عائزہ ایبک زار شاہ بن گئی۔ سب نے خوشی خوشی مبارکباد دی، جس کو ایبک نے بے دلی سے لیا اور کھانے کے بعد ہی سب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ حمزہ اور ریان جو اسی کے اشارے کے منتظر تھے، فوراً سے وہاں سے نکلے کہ رکے۔ وجہ سامنے کھڑی کوثر بیگم تھی، جو آج ساڑی کی جگہ نفیس سے شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی میں، بس اتنا ہے کہ عمل کا خیال رکھنا، وہ بہت اکیلی ہے ادھر، بھرائی آواز میں کوثر بیگم نے کہا۔ حمزہ اور ریان نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا جس کی اپنی بیٹی کی شادی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی جگہ عمل کا خیال رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ بہتر، ریان نے کہا اور جانے لگا، جبکہ حمزہ نے اپنی کھولن اتاری۔ حیرت کی بات نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں عمل کا خیال رکھنے کو کہہ رہی ہیں؟ کیوں؟ مسز رفیق جنجوا، دانت پیستے ہوئے حمزہ نے پوچھا۔ عائزہ رفیق جنجوا کی بیٹی ہے، وہ کس نہج پر جا سکتی ہے تم نہیں جانتے، بس تبھی کہہ رہی ہوں میری عمل کا خیال رکھنا، وہ معصوم ہے، نہیں سمجھتی اس دنیا کے کھوکھلے ناروں کو، کوثر بیگم نے بتایا، جس پر حمزہ ہنس دیا۔ واہ، وہ ہماری عمل ہے، آپ کی نہیں، اگر وہ آپ کی ہوتی تو آپ اس کے اوپر اپنی بیٹی سوتن کی صورت میں نہ لاتی۔ تھوڑا آگے ہوتے حمزہ نے چبا چبا کر کہا۔ ریان نے حمزہ کو بازو سے پکڑا۔ چھوڑ یار، مجھے بات کرنے دے ذرا۔ ریان سے اپنی بازو چھوڑتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ریان رکنے کے بجائے چلنے لگا، ساتھ حمزہ کو بھی گھسیٹ گیا۔ وہ ہماری امان میں ہے، کسی دوغلے رفیق جنجوا جیسے انسان کی امان میں نہیں، ہم شاہ ہیں، اچھے سے جانتے ہیں کیسے حفاظت کرنی ہے، حمزہ اونچی آواز میں بولا، جس کو سنتی کوثر بیگم دھیمی آواز میں بولی، اور وہ عائزہ رفیق ہے، رفیق کا خون ہے اس میں، وہ کسی کا خیال نہیں کرے گی، میری دعا ہے کہ عمل شاہوں کی امان میں ہی رہے۔ دعا کرتی کوثر بیگم اسٹیج کی جانب چل دی جہاں عائزہ کی رخصتی کی تیاری ہونے کو تھی۔ تجھے کس نے کہا اتنے بڑے دعوے کرنے کو؟ حمزہ کو کار کے پاس لاتے ریان نے پوچھا۔ وہ کیسے ہماری عمل کو اپنی عمل کہہ سکتی ہے، جبکہ وہ رفیق کے ہر عمل میں برابر کی شریک تھی؟ حمزہ نے چھینکتے ہوئے پوچھا، جس پر ریان ایک لمبی سانس خارج کرتا کار میں بیٹھا۔ حمزہ بھی اپنا غصہ ضبط کرتا ریان کے برابر بیٹھ گیا۔ حمزہ، عمل ہماری دوست ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، مگر کوثر آنٹی کے الفاظ بھی زیر غور ہیں۔ اچھا نا یار، چل اب ادھر سے نکلتے ہیں، عمل کو کل سے نہیں دیکھا، حمزہ نے ریان کی مبہم بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ ریان نے ساری لایا اور کار سٹارٹ کر دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اجازت دے سسر جی۔ رفیق جنجوا کو اسٹیج پر آتا دیکھ کر ایبک اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتا کہہ گیا۔ رفیق نے بھی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ عائزہ رفیق کے گلے لگی۔ پریشان مت ہونا ڈیڈ، جلد ہی ایبک کی پراپرٹی ہماری ہوگی، رفیق کے کان میں عائزہ بولی۔ رفیق نے ایبک کو دیکھا اور عائزہ کے کان میں بولا، مجھے انتظار رہے گا اس وقت کا۔ عائزہ اپنے باپ کا فرمان سنتی الگ ہوئی۔ ایبک نے تیکھی نظر سے بیٹی کے ملاپ کو دیکھا۔ خیال رکھنا میری بیٹی کا داماد جی۔ رفیق جنجوا اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے ایبک سے کہا۔ ایبک رفیق جنجوا سے ہاتھ ملانے کے بجائے اس کے گلے لگا۔ بے فکر رہیں سسر جی، اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا۔ اب تو آپ کو میرا یقین آ جانا چاہیے، ٹینڈر آپ کو مل چکا ہے، 1 ارب سے زیادہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں عائزہ کا خیال نہیں رکھوں گا؟ ایبک کی بات پر رفیق جنجوا ایبک کو سہلا گیا، پھر ایبک سے الگ ہوا۔ جاؤ اب خوش رہو۔ رفیق جنجوا کی بات پر ایبک سائڈ اسمائل دیتا عائزہ کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے نیچے اترا۔ ایبک، کوثر بیگم کی آواز پر ایبک رکا، پھر ضبط کرتے پلٹا۔ او مسز رفیق جنجوا، مبارک ہو آپ کو، آج آپ کی بیٹی کا نکاح ہوا اور آپ اس کے پاس بھی نہیں آئیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تمسخر سی ایبک نے پوچھا۔ عائزہ نے ایک نظر اپنی ماں کو مما کو دیکھا اور بنا کچھ کہے ایبک کی سجی لینڈ کروز میں بیٹھ گئی۔
شادی مبارک ہو۔ رانا کی ٹھنڈی آواز پر عائزہ کانپی۔ رانا نے کار کی لائٹس آن کیا۔ عائزہ رانا کی سرخ ہوتی آنکھوں کو فرنٹ مرر سے دیکھتی اپنی جگہ جم گئی۔ رانا نے بنا کچھ کہے لائٹس آف کی۔ عائزہ اپنی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی تمہارا، بس اتنا ہی جو تمہارے گھر میں ہے اس کو پہچان لو ذرا۔ ایبک کی بات کا جواب دینے کی جگہ کوثر بیگم رفیق چنڈوا کو اس طرف آتا دیکھ کر مبہم بات کرتی ولا کے اندر چلی گئی۔ ایبک کوثر کی بات پر الجھ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چلتا ہوں۔ ایبک بنا کچھ کہے بے خیالی میں اپنی لینڈ کروز میں سوار ہوا۔ رانا نے لینڈ کروز کو پارکنگ موڈ سے نکالتے ڈرائیونگ موڈ پر ڈالا۔ رانا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ پیچھے عائزہ رانا کی وجہ سے اور ایبک کوثر بیگم کی بات کی وجہ سے الجھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاہ ولا لینڈ کروز کے رکتے ایبک باہر نکلا۔ عائزہ بیٹھی رہی کہ اس کی مدد کو آئے۔ باہر آ جاؤ، یہاں تمہارا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایبک کی بات پر عائزہ نے عمل کا پوچھنا چاہا مگر چپ رہی، مگر رکنے سے پہلے اس نے فرنٹ مرر سے رانا کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ عائزہ چپ چاپ نیچے اتری، پھر ایبک کے پیچھے چلتی ولا کے اندر گئی۔ رانا بھی پیچھے پیچھے آیا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں دائی اماں کی طبیعت کا پتہ کر لوں۔ عائزہ کو اوپر جانے کا کہہ کر ایبک نے رانا کو اشارہ کیا جو ساری لاتا کچن میں چلا گیا اور عائزہ اوپر۔ دائی اماں کی طبیعت کا پتہ کر کے ایبک ہال میں آیا تو رانا جوس لیے کھڑا تھا۔ ایبک اس جوس کی ٹرے پکڑ گیا اور جانے لگا۔ ایبک، رانا نے پکارا تو ایبک رکا، پھر پلٹ کر اسے دیکھ گیا۔ اس کی نظروں کا سوال پڑتا ایبک طنزیہ ہنس دیا۔ کہ تمہیں لگتا ہے رانا کہ تمہارا دوست کسی کی جان لے سکتا ہے؟ ایبک کے سوال پر رانا نام میں سر ہلا گیا، جس پر مطمئن ہوتے ایبک نے کہا، تو بے فکر ہو جاؤ، میں اسے جان سے نہیں ماروں گا جیسے اس کے باپ نے میرے باپ کو مارا تھا۔ یہ تو بس اس کے حواس شل کرنے کو ہے تاکہ میرا مقصد حاصل ہو سکے۔ جوس کو دیکھتے ہوئے ایبک نے کہا، پر ایبک اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ رانا منمنایا، جس پر ایبک ہولے سے ہنس دیا۔ بے فکر ہو جاؤ، علاج ہے اس کا بھی۔ چلتا ہوں، اب تم بھی آرام کرو۔ رانا کا کندھا تھپتھپا کر ایبک اوپر چلا گیا۔ کیسے نہ کروں فکر ایبک، آخر کو محبت ہے میری، لا حاصل ہی صحیح پر محبت تو ہے نا۔ ایبک کو اوپر چلتا دیکھ کر رانا کہہ گیا اور بوجھل دل سے انیکسی میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی ایبک نے خوفناک ماحول سے مایوس ہونے کی بجائے عمل کی تلاش میں نظر کی جو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ عائزہ اسٹیج پر بیٹھی ایبک کو دیکھ رہی تھی جو اس کی جانب متوجہ ہونے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کسے دیکھ رہی ہو ایبک؟ عائزہ کی کاٹدار آواز پر ایبک سائڈ اسمائل دیتا سائڈ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا اور جو اس کی ٹرے درمیان میں رکھے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اس کمرے کی سجاوٹ تمہاری شان کے لحاظ سے ہے یا نہیں؟ ایبک کی بات سنتی عائزہ ہنستی۔ مجھے پسند آیا کمرہ، چلو باقی باتیں بعد میں، ابھی تم یہ جوس پی لو، تھک گئی ہوگی تم، پھر فریش ہو جانا تم۔ میں فریش ہو کر آیا، پہلے جوس پیو۔ جوس کا گلاس عائزہ کو دیتے ہوئے ایبک نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہا۔ عائزہ مسکراتی گلاس لیتی جوس پینے لگی۔ عائزہ کو جوس پیتے دیکھ کر ایبک نے اپنے مخصوص سائڈ اسمائل دیتا فریش ہونے چلا گیا، جبکہ چہرے پر تفکر نمایاں تھا۔ فریش ہو کر باہر آتے ایبک نے بیڈ پر بے سود لیٹی عائزہ کو دیکھا اور ایک تلخ نگاہ ڈالتا عمل کو تلاش کرنے لگا۔ صوفے کے پاس اپنی مخصوص جگہ پر عمل موجود نہ تھی، شاید حمزہ اور ایان عمل کو لے گئے۔ اسی سوچ کے آتے ایبک کمرے سے نکلا۔ نیچے آتے ایبک نے سارا ولا دیکھ لیا مگر عمل کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایبک نے بدحواس ہوتے ولا سے نکلتے لان میں آیا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو ایبک؟ ایبک لان کے شیڈ کے پاس کھڑے سگریٹ پیتے ثاقب چوہان کی جانب آتے پوچھ گیا۔ آپ یہاں؟ بچے تو آپ کی طرف ہوں گے۔ وہ ادھر ہی ہیں، میں ادھر ہی چلا آیا۔ دائی اماں کا بتایا حمزہ نے۔ خیر تم نے بتایا نہیں کہ کس کو ڈھونڈ رہے تھے تم؟ سگریٹ ایبک کے سامنے کرتے ثاقب چوہان نے پوچھا۔ ایبک نے سگریٹ لینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ ادھر نہیں ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ ایبک نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی جس کی تلاش میں تم رات کے اس پہر سرگردہ ہو، جبکہ تمہارے نکاح میں آئی تمہاری بیوی اوپر تمہارے انتظار میں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس تازہ ہوا کے لیے آیا تھا۔ ایبک نے ثاقب چوہان کی بات کو جھٹلایا، جس پر ثاقب چوہان نامے سر ہلاتے ہنس دیا۔ مان جاؤ ایبک، وہ یہاں سے یہاں آ گئی ہے۔ ثاقب چوہان نے اپنی نظروں پر انگلی رکھتے پھر دل پر وہی انگلی رکھی۔ ایبک کچھ کہنے کی بجائے چپ ہو گیا، پھر ثاقب چوہان سنجیدہ ہوتے کہنے لگے۔ زار، صنم، فلک، شفیق بھائی اور ڈول کا اس دنیا سے جانا ہمارے بس میں نہیں تھا اور تم نے سب کا جانا برداشت بھی کر لیا تھا۔ شاید تب وقت اور حالات الگ تھے مگر اب تم حالات کچھ اور ہیں ایبک۔ عمل کو لے کر تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دیا میں نے، پر تم نے اسے رنج ہی دیا ہے۔ ہر بار وہ صابر بنتی تمہاری ہر بات مانتی رہی۔ آج اسے لے کر تمہاری بے چینی میں نے دیکھ لی ہے۔ سمجھ جاؤ ڈول وقت کی دھول بن گئی ہے اور عمل مجسم حقیقت بنی ہوئی ہے جو اب دماغ کے ساتھ دل میں رہنے لگ گئی ہے۔ ثاقب چوہان نے کہہ کر سگریٹ کا کش لیا جسے ایبک نے تھام لیا اور خاموشی سے سگریٹ پینے لگا۔ ثاقب چوہان نے ایبک کا کندھا تھپتھپایا۔ میری تینوں بچیاں تمہارے حوالے ایبک، چلتا ہوں میں، ثاقب کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے ایبک سوچوں میں گم ہوتا عمل کو سوچنے لگا۔
جو پرسوں سے کمرے میں بند تھی پیاسی تھی، اب نہ جانے وہ کہاں تھی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اسے سوچ کے آتے ایبک ایک بار پھر اوپر کی جانب بھاگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔